یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرو، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھ رہا ہے میری عبادت کرو۔ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہے ہیں تو جمعہ کو نماز پڑھ کے کر رہے ہیں، یا ریڈی میڈ اسلام، ریڈی میڈ ایمان، رمضان میں ایک مرتبہ سر میں ٹوپی، جوب میں مسواک لا کے، اپنے آپ کو روزہ رکھ کے، تراویح جیسی نفل نمازوں کی پابندی کر کے، سال کے 11 مہینے فرض نمازوں کو چکر کاٹ کے ہم بڑے مسلمان اور ایمان عبادت کرنے کا ڈھول رچا رہے ہیں۔ حقیقت میں جمعہ کا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، رمضانی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے یعبدوننی، میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، میری ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب ساری دنیا شرک کے دلدل میں ڈوبی پڑی ہے، کوئی کلمہ پڑھ کر بھی شرک کر رہا ہے، کوئی غیر ہو کر بھی شرک کر رہا ہے۔ اب جو کلمہ گو مشرک ہے وہ شرک سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنے بزرگوں کا احترام سمجھ کے کچھ اور عقیدے سے کر رہا ہے۔ ان کو سمجھانے والا کون؟ ان کو بتانے والا کون؟ شرک سے روکنے والا کون؟ اللہ نے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کا فریضہ تمہیں کیا، امت کے داعی اللہ تمہیں بنایا، دنیا والوں کے لیے نمونہ اللہ نے تم کو بنایا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ بریانیاں کھا کے بیڈ شیٹ اوڑھ لے کے گھر میں سو رہے ہو۔ کیا تم ایسا کرنے سے اپنے آپ کو خیر امت کہلاؤ گے؟ اس امت کو کون بتائے گا توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت؟ کون بتائے گا ان کو؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک نہ کرو، توحید پر عمل کرو، اللہ کی عبادت صحیح پیمانے میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے کرو، جمعہ میں پڑھ کے نہیں، رمضان میں تراویح پڑھ کے نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے کے 30 دن کے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یعبدوننی کا حق ادا کرو۔ اللہ کہتا ہے لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے مصیبت کے دنوں کو، خوف والے دنوں کو، ذلت کے دنوں کو عزت میں بدل دیں گے، عزت میں بدل دیں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جو شرک کر رہے ہیں ان کو شرک سے روکو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی امت پر خوف والے دن آئے، ان خوف والے دنوں کو اللہ امن میں کیسے تبدیل کیا؟ کیسے تبدیل کیا؟ غزوہ بدر کا معرکہ ہے، رات کا سناٹا ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ 313 صحابہ بدر کے میدان میں موجود ہیں، 1000 سے زیادہ لشکر دشمنوں کا موجود ہے۔ رات بھر صحابہ کرام کو ڈر طاری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی لڑائی ہے۔ سب لوگوں کو معلوم نہیں کہ جنگ میں کیا ہونے والا، کہ ہم جیتیں گے، ہاریں گے، مار دیں گے، کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی پر، صحابہ پر ایک ڈر طاری ہے، خوف طاری ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، تمہارے ڈر کو شانتی میں بدل دوں گا۔ کیسے بدلا اللہ؟ رات بھر نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا یعبد الی یوم القیامہ، اے میرے پروردگار یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج کے دن مٹا دی گئی، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اس جماعت کی تو لاج رکھ لے، اللہ اس جماعت کو تو بچا لے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ نبی کے اٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی ڈرنے کی ضرورت نہیں، 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی اور دعا کرنے لگے، اللہ نے کہا اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی اور دعا کرتے ہاتھ اٹھانے لگے، اللہ نے کہا اور 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ نبی اپنا ہاتھ اتنا اونچا اٹھائے، نبی کے کاندھے پر جو چادر تھی وہ نیچے گر پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اٹھا کر ڈالتے کہتے ہیں بس کیجیے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی سن لیا ہوگا، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کیا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی بس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے مدد کیا، 313 نہتے صحابہ، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اگر کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو پیٹ میں کھانا نہیں، بھوکے پیاسے ہتھیاروں سے لے، ہتھیاروں سے نہتے۔ ایسے 313 صحابہ 1000 سے زیادہ لشکر پر بھاری آ گئے۔ خوف والے چیز کو اللہ امن میں بدل دیا، اللہ ان کے ڈر اور خوف کو فتح و کامرانی سے اللہ نصیب فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی۔ آج ہم لوگ ایمان کمانا نہیں چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت کمانا نہیں چاہتے، ہم صرف دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، ہم دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن پکارتا ہے دن میں
लेकिन हम हैया अला सलाह को धुतकार के, हैया अल फलाह को धुतकार के दुकान में ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, कब पैसा आएगा, कब मैं प्रॉपर्टी जमाऊंगा, कब मेरे फर्स्ट ऑफ ईयर को डबल ऑफ ईयर में तब्दील करूंगा। अल्लाह अकबर, जबकि इसे मालूम है इसकी ये बिल्डिंग खबर में आने वाली नहीं, क़यामत में आने वाली नहीं, ये इसी दौलत के नशे में पड़ा है। अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को कैसे अमन में बदलेगा? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की सही मानों में इबादत करो। और दूसरी चीज, आज के मौजूदा हालात में हमारी ये जिम्मेदारी है, हम खौफ में जी रहे हैं। हर जगह मुसलमान परेशान है कि हमको इंडियन सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना है। हाँ दिखाइए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, लेकिन डरिए मत, किसी हुकूमत से मत डरिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला कहता है, फला तख्शौहुम वख्शौनी, ऐ मेरे बंदो तुमको दुनिया वालों से डरने की जरूरत नहीं, तुम मुझसे डरो। ऐ मेरे बंदो मुझसे डरो। अल्लाह कहता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, दुनिया वालों से मत डरो, मुझसे डरो। जो अल्लाह से डरेगा सारी दुनिया उससे डरेगी, जो दुनिया वालों से डरेगा दुनिया उसे और डराएगी। आज की जरूरत है हम अल्लाह से डरे, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से मदद मांगे। ये मत समझे हम तादाद में बहुत ज्यादा है, हम मार के जीत जाएंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हालात मारा मारी का नहीं है, अमन और शांति का है। हम अब तक कहते थे वो सुन्नी, वो बरेलवी, वो देवबंदी, वो हनफी, वो शाफी, वो मालिकी। आज जरूरत है हमारे बरेली भाई को, देवबंदी भाई को, सुन्नी भाई को गले लगाकर इत्तेहाद की शक्ल में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना। आज हमें जरूरत है इत्तेहाद और इत्तेफाक की शक्ल में एक मुसलमान होकर, एक अल्लाह का मानने वाला, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला, एक कुरान और एक इस्लाम की इत्तिबा करने वाला, ये तमाम अपने फुरूई मसाइल को तर्क करके अपने आपस में गले लगाकर, भले इंडियन सिटीजनशिप के आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना क्यों ना पड़े, लेकिन हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, जैसे उन ईमान वालों की अल्लाह मदद किया, जैसे उन ईमान वालों को जमीन में खिलाफत अल्लाह अता किया। अल्लाह का वादा है मैं तुमको भी वैसे ही खिलाफत अता करूंगा, बशर्ते है कि तुम भरोसा मुझ पे करो, बशर्ते है कि तुम मेरी इबादत करो, बशर्ते है कि मेरी जात में शिर्क ना करो, बशर्ते है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर भरोसा रखकर मेरे साथ किसी के शिर्क करके मेरे इबादत में गद्दारी ना करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में यही जंगे बदर, जब ग़ज़वे हुनैन का मौका आया, मैदान हुनैन के मौके पर सहाबा की तादाद 11,000 से 12,000 थी। अब सहाबा रात भर दुआएं मांगने का छोड़ दिए, बोले उस वक्त तो 313 थे, रात भर दुआएं मांगे, आज हमको दुआ मांगने की जरूरत नहीं, आज हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, हम जीत जाएंगे। निकल पड़े मैदान में। हुआ क्या? भले 11,000 थे, 12,000 थे, अल्लाह ने इनको बता दिया जब तक तुम अल्लाह का सहारा नहीं लोगे, अल्लाह की मदद नहीं मांगोगे, तुम तादाद में कितने ऊंचे क्यों ना हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें जमीन में ना खिलाफत देगा ना तुम्हें फतह कामरानी देगा। दुश्मन बारिश के बूंदों की तरह तीर बरसाने लगे, सहाबा भागने लग गए, सहाबा डर गए, भागने पर मजबूर हो गए। अल्लाह के नबी पुकार कर कहते हैं, अना नबी अना ला काज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ लोगों कहां भागे जा रहे हो, मैं तुम्हारा सच्चा नबी हूं, मैं तुम्हारा झूठा नबी नहीं हूं, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूं। ऐ मेरे सहाबा कहां चले जा रहे हो? सारे सहाबा को होश आया कि हम क्या कर रहे हैं, पीठ फेर के भाग रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बता दिया तुम तादाद में कितने ज्यादा क्यों ना हो, जब तक अल्लाह की मदद नहीं मांगोगे अल्लाह तुम्हें जमीन के अंदर फतह कामरानी नहीं देगा। पलट पड़े, सहाबा ने तौबा किया, अल्लाह की मदद तलब करने लगे, हारी हुई जंग को अल्लाह जीत में तब्दील कर दिया, अल्लाह इनको फतह कामरानी नसीब किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के ये जो दिन हिंदुस्तान में हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर परेशानी टूट पड़ी है, मुसीबत टूट पड़ी है, हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान सूरह आले इमरान की 140 नंबर आयत में कहता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, ये वो दिन है हम बार बार बदलते रहते हैं। अल्लाह कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हम दिनों को बदलते रहते हैं। कैसे? इस दुनिया में हमेशा इज्जत की जिंदगी इम्पॉसिबल, इस दुनिया में हमेशा जिल्लत की जिंदगी इम्पॉसिबल, इस दुनिया में हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती हट्टा कट्टा रहना इम्पॉसिबल, इस दुनिया में हमेशा बीमार रहना इम्पॉसिबल। अल्लाह कहता है इस दुनिया में तुमको कभी इज्जत की जिंदगी मिलेगी, कभी जिल्लत की जिंदगी मिलेगी, कभी सेहत और तंदुरुस्ती से रहोगे, कभी बेड के अंदर हॉस्पिटल में बीमार होकर
तुम इलाज के सिलसिले में बीमार रहोगे। कभी तुमको अल्लाह इज्जत देगा, कभी जिल्लत देगा, कभी दौलत देगा, कभी भिखारी बना देगा, कभी अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, कभी औलाद से अल्लाह बंजर बना देगा, अल्लाह तुम्हें बांझ बना देगा। अल्लाह कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, हम दिन को बार बार बदलते रहते हैं, हमेशा एक जैसा इस दुनिया में तुम्हारे ऊपर दिन नहीं लाते। आज ये आजमाइश के दिन है मुसलमानों पर, घबराने की जरूरत नहीं, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। दुनिया में जो भी होता है सब अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। रब्बुल जलाल वल इकराम की इजाजत के बिना कायनात के दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता। इतना सारा निजाम ये चल रहा है तो क्यों हो रहा है? हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ताला तुम्हारे 5 किस्म के गुनाहों की सजा, 5 किस्म के अजाब तुम्हें देकर आजमाता है। तुम्हारे 5 किस्म के गुनाह, अल्लाह तुमको 5 किस्म से अजाब दे के आजमाता है। वो 5 किस्म के गुनाह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जो कौम खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगी, अलानिया गुनाह करेगी, अल्लाह ताला उस कौम को दुश्मनों को लाकर उनके सरों पर बिठा देगा, जालिम हुक्मरानों को लाकर उन पर बिठा देगा। खुल्लम खुल्ला गुनाह, ओपन गुनाह। पहले तो शर्म को गुनाह करते थे, छुप छुप को गुनाह करते थे, लेकिन आज हम मुस्लिम कौम इतनी बेशरम हो चुके हैं, खुल्लम खुल्ला ओपन गिना। हमारे नौजवान इंटरनेट के वो क्या बोलते हैं, पबजी गेम के अंदर हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, और हमारी लड़कियां टिकटॉक की दुनिया में जाकर अपनी हया को बेहयाई की शक्ल से दुनिया वालों के सामने उरियानियत का बदन दिखाकर टिकटॉक का मुजरा बना रही है। जैसे एक कोठे पर नाचने वाली मुजरा करती है, उससे भी गई गुजरी है ये लड़की जो टिकटॉक में अपनी बदन की अय्याशी सारी दुनिया के सामने दिखाती है। मुजरा करने वाली फाहिशा 4 आदमियों के सामने मुजरा करती है कोठे पर, लेकिन ये टिकटॉक की दुनिया में सारी दुनिया वालों के सामने अपने बदन को दिखाकर अय्याशी करती है। बताओ, जो कौम पबजी गेम की शक्ल में, टिकटॉक की शक्ल में, इंटरनेट में सेक्स वीडियो देखने की शक्ल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अल्लाह इसे इज्जत के दिन कहां से दिखाएगा? अल्लाह इसे जलील से जलील कर देगा, अल्लाह इनके सरों पर जालिम हुक्मरानों को लाकर बिठाएगा। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह से तौबा करो। ऐ मेरी बहनों, अल्लाह से तौबा करो। जिस तरह तुमने इंटरनेट पर टिकटॉक की शक्ल में कोई फिल्मी सॉन्ग या कोई फिल्मी डायलॉग को अपने मुंह के जरिए स्टाइल करके वीडियो बनाकर टिकटॉक की दुनिया में अपलोड किया है, जैसे अपलोड करने का इंटरनेट पर ऑप्शन मौजूद है, डिलीट करने का ऑप्शन भी इंटरनेट पर मौजूद है। जाओ डिलीट कर दो, वरना नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन दल्ला अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर, जो इंसान बुराई की बीज डालकर मरेगा, सारी दुनिया जब तक उस बुराई को देखेगी, उस बुराई को फैलाएगी, इस गुनाह की बीज डालने वाले को अल्लाह अज़ाब देगा। ऐ मेरी बहन, तू एक बार वीडियो अपलोड कर दी, मर भी जाएगी ना, खबर के अंदर अल्लाह ताला मुनकिर और नकीर के जरिए तेरे ऊपर जहन्नम के हथौड़े डालकर बरसाता रहेगा, जब तक दुनिया टिकटॉक की शक्ल में तेरा मुजरा देखती रहेगी। बताओ, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं तो क्या है? आज देखो, हमारी बहनें जो पर्दे की शक्ल में घरों में बैठना चाहिए था, संगा के नाम पर गली गली में मंगा बनाया जा रहा है। इनको संगा के नाम पर मंगा बनाया जा रहा है। कहां देखो भाई, कहां को लाए की 40,000 दिलाए की लेटेस्ट हमको बिचारी ऐसा हंसले हंसले के लेती, खुश होकर लेती। मर्द बोलता जाके 50,000 संगा में ले लेगा, उन्हें जाती एक बार ला को दे डालती, बाद में वो बड्डी भनते 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 बेचारी की चड्डी ढिल्ली हो जाती, मर जाता उन्हें कहीं को तो मिली। अरे भाई संगा, अल्लाह अकबर, तुम हंस रहे हो, ये सूद है सूद, ये बड्डी है बड्डी। अल्लाह अकबर, नबी कहते हैं सूद छोड़ दो, वरना अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के बराबर का तुम गुनाह करते हो। सूद का 1 रुपया खाना तुम्हारी मां के साथ 30 पर 6 बार सोने के बराबर गुनाह है। जो कौम सूद खाती हो, संगा लेती हो, अल्लाह ताला उस पर क्या इज्जत के दिन उतारेगा? उस पर आजमाइश के दिन लाएगा, जिल्लत के दिन लाएगा, मुसीबत के दिन लाएगा। ये आजमाइशें हैं। मुसलमानों, अपने सूद से तौबा करो, अपने हराम तिजारतों को तर्क करो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, अपने किए गुनाहों पे पछतावे के साथ सारे गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग लो। अल्लाह के नबी कहते, जो कौम खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगी, अल्लाह दुश्मनों को लाकर इनके सरों पर बिठा देगा, और जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, डंडी मारेगी, नापतोल में कांटा मारेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस कौम पर अल्लाह ताला कहत सालिया नाजिल कर देगा। जो कौम ज़कात नहीं देगी, आसमान की बाराने रहमत अल्लाह इस कौम पर से रोक लेगा। जो कौम जिना ज़ियादा करेगी, अल्लाह तरह तरह की
بیماریاں اس قوم میں پیدا کر دے گا. تمہارے 5 قسم کے گناہ، 5 قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى کی 22 نمبر 22 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے میرے بندو یہ جان لو کوئی مصیبت اللہ اپنی طرف سے تمہیں نہیں دیتا، لیکن ہر مصیبت تم اپنے ہاتھوں سے مول لیتے ہو. ہر مصیبت تمہیں اپنے ہاتھوں سے مول لیتی. ایک آدمی چوری کرتے کرتے پکڑا جاتا، گلی والے چپل لگ مار کو لگ جگ جیل میں ڈالتی. ایک آدمی لڑکی کو لائن مارتے مارتے پکڑا جاتا زنا کرتے کرتے، گلی والے چپلا لگ مار کو منہ کو کالی تھوپ چپل کا ہار ڈال کو گدے پہ بٹھا گاؤں میں میرون کی نکال جگ جیل میں پٹکتی. یا اللہ سب کو چھوڑ کو منجے ذلیل کریا نا اللہ، تجھے اللہ کہیں کو ذلیل کرتا، تو کریا گرے ہوئے حرکتا، تو کریا گھٹیا کاما، پکڑا گیا چپلانگ مارا کھایا. اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دیا مصیبت تو اپنے ہاتھوں سے مول لیا. یہ اشارہ ہے مثال کے طور پر، یہ سارے ایک اشارے پر سارے گناہوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر اپنے زندگی کو آئینے میں رکھ کر تول کر دیکھ لو کتنے پانی میں تم ہو، کیا کر رہے ہو، کیا وجہ سے تم کو آج کی آزمائش اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں. تم خود اپنے آئینے میں جھانک کر دیکھ لو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے تمہارے جان میں نقصان کر کے، تمہارے مال میں نقصان کر کے، تمہاری کھیتی باڑی میں نقصان کر کے. اے میرے بندو جیسا بھی ہم آزمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. ڈرنے کی ضرورت نہیں جی، اتاولے مت ہو جاؤ، گھابرے کھجور مت ہو جاؤ، اطمینان سے بیٹھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. جب اللہ آزمائش لاتا بھی ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے مددیں مانگنے پر اللہ آزمائشیں ٹالتا بھی ہے. اللہ مددیں مانگنے پر اللہ آزمائشیں ٹالتا بھی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں یہ ہندوستان یہ گلستان ہے، یہ گلستان ہے. ہم اس گلستان کے پاسبان ہیں، ہم اس گلستان کے بلبلے ہیں. ہم کو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم یہاں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے دادا پردادا یہاں پیدا ہوئے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جی. اگر کوئی ہم کو ہندوستان میں رکھے، کوئی نکال بھی دے، ڈر رہی کیوں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی موت اسی وقت لاتا ہے جب اس کے مقدر میں اللہ نے طے کر دیا ہے. اس سے ایک دن پہلے بھی نہیں، ایک دن بعد بھی نہیں، ایک گھنٹہ پہلے بھی نہیں، ایک گھنٹہ بعد بھی نہیں، ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں، ایک سیکنڈ بعد. جب بھی مرتی تمہیں کہیں کو ٹینشن لے رہی نہیں کہتے بھائی NRC آ گیا، وہ NPR آ گیا. ارے کیا تو بیان دے جی، تمہیں انڈین سٹیزن شپ کے ڈاکومنٹ ریڈی رکھو. انڈین گورنمنٹ پوچھے تو دکھاؤ. ڈر رہی کہیں کو؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم انڈین حکومت کا ساتھ دیں، انڈین حکومت کے سامنے اپنے ڈاکومنٹ پیش کریں. اگر ان کے ارادے برے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے ان کو دیکھنے والا، اللہ ان کی گرفت کرنے والا. لیکن جب تک ہم صحیح ہیں، جب تک ہم اللہ والے ہیں، جب تک ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، زمین و زمان مکی و مکہ میں کوئی مائی کا لال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے تھے. کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام براہ راست آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے میرے پروردگار انت فی السماء ونحن فی الارض، اے اللہ تو آسمان میں رہتا ہے، عرش عظیم پر مستوی رہتا ہے، ہم زمین میں تیرے حقیر فقیر بندے ہیں، تیری عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اے میرے پروردگار جب تک ہم انبیاء ہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی کی شکل میں تیرے پیغام لاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے. اے اللہ جب انبیاء کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، جبرائیل آنا بند ہو جائیں گے، اے اللہ دنیا والوں کو پتا کیسے چلے تو ان سے راضی کب ہے، تو ان سے ناراض کب ہے؟ اے اللہ تو بندوں سے راضی رہنے کا کب راضی رہتا ہے اور ناراض کب رہتا ہے؟ اے اللہ یہ حکمت، یہ فارمولہ ہمیں بتا دے. تو اپنے بندوں سے راضی کب رہتا ہے، تو ناراض کب رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام سنو، جب مسلمانوں کے اوپر ان کے نیک، ان کے متقی پرہیزگار لوگ اگر حکمران بن کر ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، سمجھ لینا کہ میں میرے بندوں سے خوش ہوں، میں میرے بندوں سے راضی ہوں.
جب تم دیکھو کہ تمہارے سروں پر ظالم لوگ حکمرانی کرتے بیٹھے ہیں، طرح طرح کے ظلم تم پر چلا رہے ہیں، غیر مذہب کے لوگ تم پر کیا ہے ظلم ستم کے حکمرانی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا سمجھ لینا کہ اس وقت اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث میں پیشن گوئی کی شکل میں فرمایا تھا، اے میرے امتیوں ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا والے تمہیں فٹ بال بنا کر لات ماریں گے، ساری دنیا والے تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں اس وقت کم رہیں گے؟ نہیں، تعداد میں اس وقت تم زیادہ رہو گے، بہت زیادہ رہو گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اے اللہ کے نبی وجہ کیا ہوگی؟ کیوں ہم مارے جائیں گے؟ کیوں ہم ذلیل ہوں گے؟ نبی نے فرمایا تم وہن کے شکار بن جاؤ گے، وہن کی بیماری تم کو لائق ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نبی یہ وہن کسے بولتی ہیں؟ نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کمانے کا نشہ، اللہ کی عبادت سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، اسے بولتے ہیں وہن۔ آج بتاؤ ہر انسان وہن کا شکار ہے، ہر انسان دولت کمانے کے پیچھے ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہت بہت بہتر ہے۔ ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑی، دنیا کمانے کے پیچھے پڑی۔ شرک سے بچنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تک یہ دنیا شرک کے دلدل میں پھنسی رہے گی میں تمہیں کبھی عزت نہیں دوں گا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے تمام کے تمام مل کر اللہ سے دعائیں طلب کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تو سلام ہے، سلامتی تیری طرف سے ملتی ہے، اللہ یہ دنیا میں سلامتی عطا کر، امن و شانتی عطا کر، امن و سکون عطا کر، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر مہینے کا پہلا چاند، نیا چاند دیکھ کر ایک دعا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ یہ چاند کو تو ہم پر طلوع کیا، اے اللہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طلوع کر، اے چاند میرا رب اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان نیا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھے اللہ پورے مہینے کے امن و شانتی اسے نصیب کرتا ہے، پورے مہینے کا امن و سکون اسے نصیب کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک دوسرے بھائی بن کر رہنا، جیسا کہ میرے بھائی اعظم عمری ایک بہترین حدیث بتائے المؤمن المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیسے بھائی؟ لا یحقرہ ولا یخذلہ، اسے نہ کوئی گالی دے، نہ اسے کوئی ذلیل کرے، نہ اسے کوئی حقیر سمجھے، نہ اس پر کوئی ظلم کرے، اسے درد ہو رہا تو ہم نہ درد ہو رہا سمجھنا، اسے کوئی ذلیل کر رہا تو ہم نہ ذلیل کر رہا سمجھنا۔ ہمیں کیا سمجھتی بیٹا ہائی بوڑھی میں پڑھنے جان دے، میں اکلا بچہ تو بس نہیں کرنا، مطلب پرست نہیں ہونا۔ انسان کو اگر خاموشی اختیار کرنے کی بیماری آ گئی، جو آج اسے ذلت سے ہی پڑ رہی ہے کل تم کو بھی اللہ ذلیل کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کا درد رکھنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، جتنا ہو سکتا ہے ہیلپ کرنا، مسلمان کا بھائی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ نمبر 5، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ امن کیسے قائم ہو سکتا؟ قوم اگر شرک میں ہے، بدعت میں ہے، گناہوں میں ہے، برائی میں ہے، ہمارا حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اگر تم کسی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، طاقت نہیں ہے، دل میں برا سمجھو، برائی سے روکنا، تبھی اللہ تعالیٰ امن کے دن لائے گا، اچھے دن لائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اب جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے گی اللہ ان پر ایسے مصیبت کے، ایسے پریشانیوں کے دن لائے گا، رات دن دعا کریں گے یہ لوگ، قنوت نازلہ پڑھیں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دے گا، ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کن کی؟ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا، ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں۔ گالیاں چن کو انہیں خالی شروع کرے رہتا ہے کیا جی وہ کر رہی سو ہے کہیں کرے وہ تیرا خالی آتا بولتا لے چڑھا لیا سب تیری اماں کی تیرے بابا کی گالیاں دے لے کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے زبان کو کنٹرول میں رکھو جی، ہاتھا پیران کو کنٹرول میں رکھو۔ تمہیں کیا بڑے 30 مار خاں پہلوان رستم خاں، تمہیں کیا مارتے اللہ تمہارے سے بڑا مارنے والے پہلوان کو دنیا میں پیدا کر ڈال، تمہیں کیا اس پر ظلم کریں گے، تم نہ ٹھوکنے والا اللہ دوسرے کو پیدا کر لا کھڑا کر ڈال۔ کسی پر طاقت کا غلبہ نہیں جتانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہیں دینا، اعزار آسانی سے بچے رہنا اور کسی کے خلاف کدورت نہیں رکھنا۔ نمبر 7،
اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ امن و شانتی، امن و انتی، یہ دنیا میں امن و سکون، راحت، عزت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو باتوں کی ضمانت پوچھا، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ 6 چیزوں کی ضمانت مانگتا ہے، 6 چیزوں کی ضمانت تم دو، اللہ جنت کی ضمانت تمہیں دے گا۔ بخاری مسلم کی اس حدیث میں جو آدمی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت ہے جنت کی ضمانت اللہ اسے دے گا، وہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثکم، جب بھی کہو سچ کہو، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو، وَأَدُّوا إِذَا أُمِنْتُمْ، جب بھی امانت رکھی جائے اسے امانت کو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، وَحَفِّظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنے نگاہوں کو عورتوں کو گھورنے سے نیچے رکھو، ان کو گھورنے بیٹھنے کو نگاہوں کی حفاظت کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھ ظلم و زیادتی سے روک کے رکھو۔ اگر یہ کام تم کرو گے اللہ عزت و شانتی، امن و سکون تمہیں نصیب کرے گا۔ سب سے آخر نمبر 7، اگر اسلامی مملکت کی طرح اسلامی حدود کو نافذ کر دیا جائے، اسلامی حدود کو نافذ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ امن و شانتی نصیب کرے گا۔ اسلامی حدود کیا؟ چوری کرے ہاتھ کٹ کر ڈالنا، زنا کرے 100 کوڑے سے پیٹ چھلنی کر کو 1 سال کے واسطے گھر سے نکال ڈالنا، شادی کر کو زنا کرے کھڈے میں گاڑ کو سنسار کی موت اڑا ڈالنا، کسی کو ناحق مرڈر کرے اس کے قتل کے بدلے اسے قتل کرنا۔ اگر یہ قانون اسلامی مملکت کے لاگو کر دیے جائیں، سارا ماحول کرائم نہیں کرے گا، کوئی جرم نہیں ہوگا، سب ڈرنے لگ جائیں گے، سب جگہ امن و شانتی آ جائے گا۔